ایک انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے، جب وہ انٹلیکچولی میچور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، تو کچھ سوالات ہیں کہ جن پر اسے غور کرنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگ تقلیدی ذہن کے ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر باتیں مانی جا رہی ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، جو والدین مانتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو ان کے بڑے انہیں تلقین کرتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں، کوسچن نہیں کرتے، اسکروٹنائز نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، لہذا وہ سوچتے ہی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان ہے، اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، وحی کو، جبرائیل کو مان لے گا۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، رام کو مانے گا، کرشن کو مانے گا، ویدوں کو مانے گا، اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ حضرت مسیح کو مانے گا، خدا کا بیٹا مانے گا، کفارے کا عقیدہ مانے گا، اور اپنی زندگی جو ہے شروع کر دے گا۔ اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ تقلیدی ذہن کی ہے۔ لیکن یہ بات جان لیجئے، ہر معاشرے میں، ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں، خواہ وہ اقلیت میں ہو، بڑی مائکروسکوپک ایک اقلیت، لیکن ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے خود سوچنا چاہا، جنہوں نے ان مسائل کو خود اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یا کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے اور کسی خاص وقت میں ختم ہو جائے گی؟ اگر کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے تو آیا خود وجود میں آئی ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ آیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا حاکم ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، سب سے اہم۔ دوسرا سوال یہ کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے فلاں تاریخ کو اس دنیا میں آیا، اس میں 9 مہینے کا اور اضافہ کر لے، فلاں تاریخ سے اپنی والدہ کے پیٹ میں اس کا آغاز ہوا۔ بس اس سے پہلے بھی کوئی میں تھا کہ نہیں؟ کوئی میری ہستی اس سے قبل بھی تھی یا نہیں تھی؟ تو کیا تھی؟ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کے لیے موت ہے، سامنے کھڑی ہے، یا قبر ہے، یا ہندو کو جلایا جانا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن آیا death is the end، وہ خاتمہ ہے میرے سفر حیات کا، یا یہ کہ میرا وجود اس کے بعد بھی رہے گا؟ اگر بعد بھی میرے وجود کا کوئی تسلسل ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ایک سوال اور بھی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ آیا خیر اور شر کی اقدار مستقل ہیں یا بدلتی رہتی ہیں؟ ان کے لیے کون سی چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی، جو طے کرے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انسانی علم کی حقیقت کیا ہے۔ ایک تو معلومات ہمیں آنکھ سے، کان سے، جنہیں آپ ایکسٹرنل سینسز کہتے ہیں، آپ کے حواس ظاہری، کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کر لیا، کسی کو چکھ کر معلوم کر لیا، کسی کو سون کر معلوم کر لیا، کسی کو دیکھا، کوئی چیز سنی، یہ 5 ایکسٹرنل سینسز۔ پھر ہمیں معلوم ہے تجربے سے کہ ہمارے اندر ایک اور شے بھی ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ سینس ڈیٹا جو ہے، ہمارے ان حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں انہیں جمع تفریق کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سادہ سی مثال کیا ہے؟ ہم نے دھواں دیکھا، آنکھ نے دیکھا صرف دھواں، فیصلہ ہم نے کیا آگ لگی ہے، حالانکہ آگ آپ نے نہیں دیکھی۔ یہ در حقیقت آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، لہذا جو میری آنکھ نے دھواں دیکھا ہے تو آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انٹلیکچوئل پروسیس ہے، یہ آپ کے عقل کا دائرہ ہے۔ یہاں تک تو ہر انسان کے علم میں، لیکن آیا علم کی اس سے ماورا بھی کوئی سورس ہے؟ حواس اور عقل سے بالا تر بھی کوئی ماخذ علم کا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اس سے آگے چلیے،
ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھوک لگتی ہے تو ہنگر پینس ہوتے ہیں، لہذا میں کھاتا ہوں، کھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، معاش کی جد و جہد کرتا ہوں، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی قلم چلا رہا ہے۔ اسی طرح یہ معلوم ہے میرے اندر سیکشول ارج ہے جس کی بنا پر میں نے شادی کی ہے، گھر گرہستی کا بوجھ اٹھایا ہے، لیکن یہ کہ کیا یہی ہے صرف انسٹنکٹس؟ کیا حیوانی داعیات کے علاوہ کوئی اور ایسا بھی ہمارا داعیہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم ممیز ہو جائیں حیوانات سے؟ بھوک تو حیوان کو بھی لگتی ہے، سیکشول ارج اس میں بھی ہے، کوئی رین بسیرا اسے بھی چاہیے، لومڑی کو بھٹ چاہیے، پرندے کو گھونسلہ چاہیے۔ اگر تو یہی تک ہیں ہمارے محرکات عمل تو ہمارے اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی محرک عمل ہمارا ہے جو ہمیں حیوان سے ممیز کرتا ہو تو وہ کیا ہے؟ اب یہ بیسک کوسچنز ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں جن حضرات نے فلسفے کا مطالعہ کیا ہے وہ تو میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ میں نے جو گروپ کیا ہے کوسچنز کو، یہ فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں۔ ایک زمانے میں فلسفہ ایک علم تھا، آج فلسفے کی برانچز ہو چکی ہیں۔ ایک میٹا فزکس ہے، میٹا فزکس طے کرتی ہے کائنات کی حقیقت کو۔ ایک ایتھکس ہے جو خیر اور شر اور اخلاقیات سے بحث کرتی ہے۔ ایک ایپسٹمولوجی ہے، علم کی حقیقت کے بارے میں بحث کرتی ہے۔ ایک سائیکالوجی ہے، نفس انسانی، اس کے داعیات، محرکات عمل کیا ہیں، وہ اس سے بحث کرتی ہے۔ یہ تمام برانچز ہیں فلسفی کی۔ یہ سارے کوسچن جو ہیں اب ان کو جان لیجئے، دنیا میں ہمیشہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی، ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ انہوں نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، انہوں نے ان سوالوں کے جو جوابات اس معاشرے میں تسلیم کیے جاتے تھے انہیں تقلیدی ذہن کے ساتھ تسلیم نہیں کیا، بلکہ غور و فکر، سوچ بچار۔ They wanted to know the truth for themselves۔ ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ یہ کہہ رہا ہے کائنات خود بخود بن گئی، فلاں کہہ رہا ہے نہیں کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، تیسرا کہتا ہے 100 خدا ہے، چوتھا کہتا کوئی خدا ودا نہیں ہے۔ تو میں کیسے مانوں، کس کی بات مانوں؟ مجھے خود جو ہے اپنی عقل سے، اپنے سوچ سے، اپنے غور و فکر سے ان کے جوابات تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں انہیں آپ کہتے ہیں فلاسفہ، فلسفی، حکماء، دی وائز پیپل۔ کنفیوشس کون تھا؟ انہی سوالات کے بارے میں غور کرنے والا۔ تاؤ کون تھا؟ فلسفی۔ گوتم بدھ کی مثال میں کل دے چکا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سرچ فار ٹروتھ، حقیقت کی تلاش کا داعیہ کتنا شدید ہوا۔ 30 برس کی عمر، پرائم آف دی یوتھ، ایک انسان کی جوانی کا یوں سمجھیے کہ وہ زور کا اور شدت کا دور ہے۔ اور کپل مستو کا شہزادہ، وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا، کوئی بھکاری نہیں تھا، کوئی وہ مانگ کر روٹیاں کھانے والا نہیں تھا۔ ایک بڑی حکومت تھی کپل وستو والی، اس کا وہ شہزادہ، وہ عین اپنی جوانی کے عروج کے وقت، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، وہ محل چھوڑتا ہے، جوان بیوی کو چھوڑتا ہے، شیر خوار بچے کو چھوڑتا ہے اور جاتا ہے اور در در کی خاک چھانتا ہے۔ کوئی رشی، کوئی منی، کوئی گیانی، کوئی جاننے والا، کوئی انلائٹنڈ پرسن، کوئی کہ جسے حقیقت کا سراغ مل گیا ہو، کوئی مجھے بتائے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اسے کیا ملا کیا نہیں ملا، اور جو کچھ آج گوتم بدھ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ صحیح نسبت ہے اس کی یا غلط ہے؟ میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ یہ ارج، دی سرچ فار ٹروتھ، دی سرچ فار ریئل نالج، وہ کتنی شدید ہے کہ جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔